بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ بچہ امیر بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بطور مسلمان دین اسلام کی طرف سے ہمارے اوپر بہت سی عبادات کو لازم کیا گیا ہے۔ ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ماننا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، ان سب کو ماننا اور ان فریضوں کو احسن طریقے سے انجام دینا دین اسلام کا لازمی جز ہے۔ اور دین اسلام میں ان عقائد کے ساتھ سر فہرست نماز ہے، جو دن میں 5 وقت ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دن میں پنجگانہ نماز فرض ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے زندگی بسر کرے کہ اس کی زندگی کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ وہ ان ارکان اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے، شریعت کو پیش نظر رکھے۔ اسلام ان بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار کرتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا۔ تو ان ارکان اسلام میں نماز سر فہرست ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کے دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ نماز مومن اور کافر کے دل میں امتیاز کرنے والی چیز ہے۔ جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جنت کی کنجی ہے، اور اس کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے، اور جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ فاسق، سخت گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے، کیونکہ نماز اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب ہے۔ نماز فجر کی اہمیت سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ دن چڑھتے وقت کی پہلی نماز ہے، اور اس کو ادا کرنے میں لوگ بہت سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، کیونکہ نماز فجر کے بعد لوگ پرسکون راحت اور نیند کی آغوش میں خوابوں کی دنیا میں گم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آرام دہ بستر کو چھوڑنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ جبکہ فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے ذکر و اذکار کیا جائے، جس کی وجہ سے آرام دہ بستر کو چھوڑنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ جبکہ فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کی حمد و ثنا کر کے ذکر و اذکار کیا جائے تو اس کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اللہ پاک کا ذکر و اذکار کرنے والوں کی دلی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے۔ ان کا پورا دن برکتوں میں گزرتا ہے اور ان کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو نماز فجر کے بعد گھر میں ایک تسبیح پڑھے گا اس گھر کا بچہ بچہ اللہ کے فضل و کرم سے اربوں کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ گھر میں دولت کا ایسا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھر میں دولت والے فرشتے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت لے کر آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت آپ نے نکالنا ہے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں، ساری زندگی پیسوں میں کھیلیں گے، اور انشاءاللہ ساری زندگی آپ کو مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، دنیا میں آپ کہیں بھی موجود ہیں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں ہیں، جب آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں فجر کی نماز ادا ہو جائے، چاہو تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، یا چاہے تو فجر کی نماز کے بعد بھی اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو فجر کے بعد پڑھ کر تماشا اپنی آنکھوں سے خود دیکھیے گا۔ دولت، رزق، پیسہ آپ
آپ کو ایسے ڈھونڈے گا جیسے کوئی پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر طرف سے آپ پر دولت کی بارش اگر نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ ہر طرف سے انشاءاللہ دولت کا طوفان آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری تو قسمت خراب ہے، میرے نصیب خراب ہیں، میں بد نصیب ہوں، کبھی ترقی نہیں کر سکتا، کبھی امیر نہیں ہو سکتا، کبھی اپنے مسائل سے نہیں نکل سکتا، تو آج ان سب کو یہ عمل کرتے ہی یقین آ جائے گا کہ وظائف اگر ٹھیک طریقے سے کیے جائیں تو وہ کتنا اثر کرتے ہیں۔ آج وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور پڑھ لیں جو پوری طرح سے قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ قرض داروں نے آخری موقع دیا ہے کہ ہمیں ہمارے پیسے چاہیے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم کچھ نہیں جانتے۔ قرضوں سے فوری طور پر چھٹکارا حاصل کرنے والا دنیا کا ناظرین، یہ وہ سچا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ قرضوں سے جان چھڑانے والا دنیا کا وہ طاقتور عمل آج آپ کو دینے لگا ہوں۔ بس اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے۔ وہ جو ساری زندگی نہ مل سکا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی ملے گا۔ ساری زندگی کی پریشانیاں اس ایک عمل کے پڑھتے ہی دور ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو میں ان کو بھی بتا دوں کہ آج یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے دیکھنا، انشاءاللہ قسمت کے بند تالوں کو کھول دینے والا یہ عمل ہے۔ تقدیر کے بند دروازے اگر ایک دن کے اندر اندر نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج میری وہ بیمار بہنیں، پریشان بہنیں جنہوں نے رزق کی تنگی کی وجہ سے اپنے مسائل کو اپنے ذہنوں پر سوار کر لیا ہے، آج میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ہمت مت ہاریے گا، حوصلہ مت ہاریے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھنا اور اپنی بدلتی قسمت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا، یہ عمل کوئی گھنٹوں یا منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے کوئی پورا دن آپ نے نہیں نکالنا، صرف ایک آدھے منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ تو ناظرین، اب ہم اس عمل کے بارے میں جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ ناظرین جب اللہ کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جلال میں آتی ہے، اور پھر اللہ سے انسان جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کمنٹ باکس میں یا رحمان یا رحیم ضرور لکھ دیجئے گا تاکہ خیر و برکت ہو۔ محترم ناظرین، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، بلکہ اسی طرح حالات چاہے اچھے ہوں یا برے کبھی ایک سے نہیں رہتے۔ یہ وقت بڑا ظالم ہوتا ہے، کسی چھوٹے بڑے، بادشاہ فقیر، امیر غریب، عہدیدار افسر، زمیندار یا چوکیدار، کسی کا بھی خیال نہیں کرتا، سب کو اپنے پیروں تلے رونتا چلا جاتا ہے۔ کبھی عروج سے زوال کا سفر تو کبھی زوال سے عروج کا سفر، سب زندگی کا خاصہ ہے۔ یہ زندگی نہ جانے کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، کبھی بہاریں تو کبھی خزاں، کبھی بارش تو کبھی دھوپ، کبھی گرمی تو کبھی سردی۔ جب حالات خراب ہوتے ہیں، چاروں طرف اندھیرے کا بسیرا ہوتا ہے، سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، رشتہ دار بھی خود کو رشتہ دار کہلوانے کے روادار نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے برعکس جب حالات اچھے ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، تو لوگ خواہ مخواہ سگے بننے کی کوشش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ آج کل لوگ عہدہ یا حیثیت دیکھ کر ہی بات کرتے ہیں۔ اگر خوش قسمتی سے کوئی اچھا عہدہ مل جائے، مراد مل جائے، تو خود کا بھی دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عہدے کی کرامات کی وجہ سے تعلقات اور جان پہچان بنتی چلی جاتی ہے۔ لوگ اس عہدے کی وجہ سے چاپلوسی کرتے ہیں، نہ صرف آگے پیچھے پھرتے ہیں بلکہ ہاں میں ہاں بھی ملاتے ہیں اور تعریفوں کے پل بھی باندھ دیتے ہیں۔ ماتحتوں کی لائن لگی ہوتی ہے جو حکم بجا لانے کے لیے بے تاب نظر آتے ہیں۔ ایسا زندگی کے ہر شعبے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کرسی کو سلام کیا جاتا ہے، جس کی کرسی اس کا راج۔ جب اللہ اختیارات سے نوازتا ہے تو کچھ لوگ اس عنایت پر اللہ کے شکر گزار بندے بن جاتے ہیں، جبکہ بیشتر لوگوں کی گردن میں سریا آ جاتا ہے۔ وہ خود کو زمین کا خدا سمجھنے لگتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک سا نہیں رہتا اور ہر عروج کو لازم زوال حاصل ہے۔ اکثر لوگ زندگی کی زبان سیکھے بغیر زندگی کی کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں زندگی کی زبان سے مراد زندگی گزارنے کا فن، زندگی کے گہرے رازوں سے آشنائی، قوانین فطرت کو جاننا اور استعمال میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا ہی ایسا ہے کہ یہاں زندگی کا سفر
کبھی ہموار راستوں پر طے نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کئی نشیب و فراز اور دشوار گزار گھاٹیاں اور راستے آتے ہیں۔ کبھی بلندیوں پر چڑھنا ہوتا ہے اور کبھی ڈھلوانوں کی طرف اترنا ہوتا ہے۔ الغرض زندگی کے سفر میں کئی قسم کی رکاوٹیں اور دشواریاں ہوتی ہیں، جن سے کامیابی سے گزر ہی منزل پر پہنچنا نصیب ہوتا ہے۔ اب جو شخص زندگی کے قوانین سے واقف ہوگا وہ ہر موقع پر بہترین طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مشکل مرحلے سے گزر جائے گا، لیکن جو شخص زندگی کے ضابطوں کو نہیں جانتا اس کے لیے مشکل حالات ہیں۔ درست طرز عمل اختیار کرنا مشکل ہوگا اور اس طرح غلط روش اختیار کرتے ہوئے آپ کو ناکامی سے ہمکنار کر لے گا اور مایوسی بے یقینی میں مبتلا ہو کر اپنی محرومیوں میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ منظر غائب سے دیکھا جائے تو لوگوں کی بہت بڑی اکثریت جو ناکام زندگی گزار رہی ہے، اس کی بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ زندگی کے قوانین کو جانے اور سمجھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ زندگی کے ان قوانین کا سب سے بڑا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہے، جو حکمت و دانائی کے گہرے رازوں کا خزانہ ہے اور جس کا علم یقینی، قطعی اور حتمی ہے۔ قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کی بڑی بڑی حقیقتوں کو اس طرح سمو دیا گیا ہے کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب عمل کیا ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے سمجھیے گا۔ کسی بھی دن آپ فجر کی نماز ادا کر لیں، اسی وقت آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت اور ثواب میں سب سے زیادہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس مقصد کے لیے پڑھ لیں، یا پھر آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنا ہے، یعنی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو۔ بالکل آسان اور سادہ سا وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ ناظرین، آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، اللہ یہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، اور جو شخص رب کو رب کے ذاتی نام سے پکارتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے اس بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس بندے کے لیے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، آج اللہ کو اللہ کے ذاتی نام سے پکار کر جو مانگنا ہے مانگ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا انشاءاللہ آج ملے گا۔ ناظرین، یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے کتنی بار کرنا ہے
آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ کا یہ وظیفہ صرف 15 بار کریں گے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 15 بار یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ آج صرف 15 بار یا اللہ پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور جب آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی تو پھر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ یا اللہ کا یہ خاص عمل آج آپ کی بند قسمت کے تالوں کو انشاءاللہ کھول کر رکھ دے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں تو آپ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے گا۔ یا اللہ صرف 15 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ ناظرین، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا حکیمو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا حکیمو کا مطلب کیا ہے؟ اے حکمت والی ذات، وہ ذات جو آپ کی بے روزگاری کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی تنگ دستی کو جانتی ہے، وہ ذات جو آپ کی ہر پریشانی کو جانتی ہے۔ آج یا حکیمو پڑھ کر اپنے سارے مسائل سے جان چھڑوا لو۔ یا حکیمو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل راتوں رات حل ہو جائیں گے۔ غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے۔ رزق کی تنگی کا انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جو کوئی بھی چاہتا ہے کہ میری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، میرے پاس غیب سے دولت آ جائے، اگر آپ بھی ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، تو آج دوسرے نمبر پر یا حکیموں کا یہ وظیفہ کر کے دیکھیں۔ ناظرین، دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے یا حکیموں کا وظیفہ گن کر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو بتانے میں سمجھانے میں تھوڑا سا وقت مجھے ضرور لگ رہا ہے، لیکن ناظرین جب آپ اس عمل کو کرنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کے 2 یا 3 منٹ لگیں گے۔ یا حکیموں کا وظیفہ جب آپ نے 11 بار پڑھ لیا تو اب آپ نے فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین وہ کمال کا وظیفہ ہے، مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ جب کبھی زندگی میں کسی بندے نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اسے فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ ناظرین، یہ وظیفہ یہ کلمات ہیں: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ناظرین، ان کلمات کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے۔ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے تو ان کلمات کو، اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اللہ آپ کو بھی آپ کی تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ کی ہی پاکی بیان کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت، یعنی لا الہ جو کہ کلمہ توحید ہے، اور کہا سبحانکا یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، اور پھر انی کنت من الظالمین، اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ، میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا، کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے۔ یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلد باز ہیں، ناشکرے ہیں اور بے صبرے ہیں، اور اپنے ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں۔ تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم قید سے نجات بخشی، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو ناظرین دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اگر قرآن پاک کی ایک آیت آپ رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے، رزق میں ایسی برکتیں ہوں گی کہ دنیا والے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے حالات کیسے بدل گئے۔ قرض داروں کے انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔ اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، محبت کی کمی کو دور کرنے کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں، کاروبار میں بندشیں، رکاوٹیں ہیں تو ان بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لو۔ ناظرین، میں نے آج آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 15 بار یا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حکیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار یعنی ایک مکمل تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھ کر وظیفہ کرنا ہے۔
ناظرین، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے، اور ناظرین یہی اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جب دل کو سکون مل جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے، اب رب کریم کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ مولا کریم، تو رازق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میری اور میری آنے والی نسلوں کی حاجت کو پورا فرما دے۔ ناظرین، آج رب کریم سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔